یہ پہلے لوگ ہیں، ایسی مخلوق ہے جو اپنے اقتدار کی خاطر پاکستان پہ بم گرانے کی بھی باتیں کرتے رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف جو دشمن ہے ان کا ساتھ بھی دے رہے ہیں۔ IMF کی بات ہو، ورلڈ بینک کی بات ہو، پاکستان کی تعمیر و ترقی کی بات ہو، اکانومی کی بات ہو، تو وہاں جا کے پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ جناب پاکستان کو امداد نہ دی جائے، پاکستان کو مرنے دیا جائے خدا نہ خواستہ۔ ٹارگیٹڈ موومنٹ ہے، ٹارگیٹڈ موومنٹ کی صورت میں کروڑوں اربوں روپے مل رہے ہیں اور عام بندوں کو مل رہے ہیں تاکہ پاکستان پہ لان تان کی جائے اور باہر بیٹھی ہوئی جو ان کی مشینیں ہیں وہ مشینوں کی صورت میں پاکستان کو جو ہے اس گرداب میں پھانسنے کی کوشش کی ہے، وہ جو افسردہ ہے۔ اور دوسری طرف اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے والے لوگوں نے کیا کیا، سیم وہی بولی جو ہندوستان کا میڈیا بول رہا تھا۔ آپ ہندوستان کے میڈیا کو اٹھا کے دیکھیں، وہ تو 200 تابوت کی بات کر رہا تھا، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اٹھا کے لے جانے والی بات کر رہا تھا، کتنے لوگوں کو ساتھ لے گئے ہیں، 200 تابوت تیار چلے گئے ہیں، اور وہی طنز کون کر رہے تھے؟ جو پاکستان سے بھاگے ہوئے پاکستانی بھگوڑے ہیں۔ اب تو ان کو پاکستانی کہنا بھی مناسب نہیں ہے، اور وہ بھگوڑے، کوئی بھی بھگوڑا جا کے پاکستان کو گالی دے گا، پاکستان کے انسٹیٹیوشن پہ حملہ آور ہوگا، اسے کروڑوں روپے بھی ملیں گے، گھر بھی ملے گا اور اس کو گاڑی بھی ملے گی۔ یہ ایک فارمولہ بنا دیا ہے اغیار نے پاکستان کے خلاف بات کرنے کا، اور اس اٹریکشن کے طور کے اوپر جن کو پاکستان نے نام دیا، جن کو پاکستان کی وجہ سے جنہوں نے یہاں پہ مال و دولت کمائی، آج وہ جا کے پاکستان پر بھونکتے ہیں۔ میں بھونکنے کا لفظ استعمال کروں گا۔ اور اسی طریقے سے میں کہتا ہوں کہ جو یہاں پہ بیٹھ کے ایک سیاسی جماعت، ہمیں بھی عمر قید کی سزائیں ہوئی، ہمارے لیڈرشپ میاں نواز شریف کو جلا وطنی ہوئی، ایک دفعہ نہیں ہوئی، کئی دفعہ ہوئی، کئی دفعہ جیلوں میں ڈالا گیا، لیکن میں خود وکٹم ہوں کہ 25 سال قید ہوتی ہے۔ ہماری ویڈیوز نکال کے دیکھیں، کیا ہم نے کہا کبھی ایک اپنے انسٹیٹیوشن کو گالی دی، کسی عدالت کو گالی دی، کسی فوج کو گالی؟ میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں، لیکن کیا ہوا؟ ہمیں پتا تھا اس نظام نے ہمیں سزا دی ہے، یہی نظام ہمیں چھوڑے گا۔ ہم جا کے ہندوستانی نظام سے نہیں ریلیف لیں گے یا جا کے UK کی عدالتوں میں نہیں پیش ہونا، ہم نے ادھر ہی پیش ہونا ہے۔ ہوئی ہے تو یہیں سے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ ہمارا انر سیٹسفائی تھا۔ لیکن اس پاکستان کے بدخواہ کبھی نہیں ہوئے، ہم رات اندھیرے میں بھی نہیں ہوئے۔ یہ پہلے لوگ ہیں، ایسی مخلوق ہے جو اپنے اقتدار کی خاطر پاکستان پہ بم گرانے کی بھی باتیں کرتے رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف جو دشمن ہے ان کا ساتھ بھی دے رہے ہیں۔ IMF کی بات ہو، ورلڈ بینک کی بات ہو، پاکستان کی تعمیر و ترقی کی بات ہو، اکانومی کی بات ہو، تو وہاں جا کے پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ جناب پاکستان کو امداد نہ دی جائے، پاکستان کو مرنے دیا جائے خدا نہ خواستہ۔ اسی طریقے سے اب اس واقعے کے اوپر اگر ہندوستان کی زبان کو دیکھیں، اور یہ PTI میں کھل کے بات کرتا ہوں، یہ جو PTI کا بریگیڈ ہے ان کی بات کرنے لگا ہوں، ان کی زبان کو دیکھیں کہ وہ پاکستان کے خلاف کیا زبان استعمال کر رہے ہیں۔ فوج کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، لیکن فوج کو ہی ٹارگٹ کرنا ہے نا، میرے حنیف عباسی کو یا میاں نواز شریف کو، شہباز شریف کو تو ٹارگٹ نہیں کیا ہوا، یا بلاول زرداری کو تو ٹارگٹ کیا، زرداری صاحب کو ٹارگٹ، آپ دیکھ لیں، ٹارگیٹڈ موومنٹ ہے، ٹارگیٹڈ موومنٹ ہے۔ ٹارگیٹڈ موومنٹ کی صورت میں کروڑوں اربوں روپے مل رہے ہیں اور عام بندوں کو مل رہے ہیں تاکہ پاکستان پہ لان تان کی جائے اور باہر بیٹھی ہوئی جو ان کی مشینیں ہیں وہ مشینوں کی صورت میں پاکستان کو جو ہے اس گرداب میں پھانسنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن الحمدللہ جس طرح سے ہمارے پروفیشنل سٹائل میں ہمارے لوگوں نے رسپونڈ کیا ہے، اور پھر اس واقعے کی مذمت تو امریکہ نے بھی کی، اس واقعے کی مذمت تو اقوام متحدہ نے بھی کی، چائنا نے بھی کی، نہیں کی تو ہمارے دشمنوں نے نہیں کی۔ تو ہمارے دشمنوں میں پھر وہ بھی شامل ہو گئے ہیں جنہوں نے ان کا ساتھ دیتے ہوئے اور اپنے سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ سارا کچھ یہ کہا کہ انہوں نے بھی انسٹیٹیوشن کے اوپر حملہ آور ہوئے، اور جو گفتگو کی گئی ہے وہ ناقابل برداشت ہے۔ تو اس لیے میں اس چیپٹر کو کلوز کرتے ہوئے کہوں گا پوری قوم کو کہ ہمارے پاس اب بھی وقت ہے کہ ہم کھڑے ہو جائیں اپنے سیاسی اختلافات کو ایک طرف رکھتے ہوئے۔ سیاسی جماعتیں آپس میں لڑ لیں گی، ہم آپس میں لڑ لیں گے، ہم بلوچ ہیں ٹھیک ہے، ہم سندھی ہیں ٹھیک ہے، ہم پنجابی ہیں ٹھیک ہے، کشمیری ہیں ٹھیک ہے، سرائکی ہیں ٹھیک ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن پہلے تو ہم پاکستانی ہوں گے نا۔ اگر پاکستانی نہیں ہے تو پھر ایز اے نیشن ہم کیسے بیہیو کر سکیں گے؟ جہاں تک رہ گیا کہ بلوچستان کی پسماندگی کا کس سے تعلق ہے، یہ بہانے ہوتے ہیں۔ پسماندگی میں کیا کوئی اپنے غربت میں کیا کوئی اپنے ماں کو اور باپ کے گلے کو پکڑتا ہے؟
میں نے تو کسی غریب ترین آدمی کو نہیں دیکھا کہ وہ اپنے ماں کو اس کے گلے سے پکڑے. وہ بدبخت کو دیکھا ضرور ہوگا کہ 2-4 ہوں گے پوری اس 25 کروڑ عوام میں اندر، لیکن باقی تو اپنے غریب ہو امیر ہو اپنے ماں باپ کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنا ہر کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو اس لیے یا 2 منٹ پہلے بات کروں گا نا، آپ کا سب سے زیادہ جلدی ہے. نہیں، پہلے میں بات کر لوں پھر آپ سے لوں گا سوال. سارا آپ نے اگر ڈکٹیٹ کرنا ہے تو آپ آ کے میری جگہ بیٹھ جائیں نا، اس میں سب سے لوں گا، گھبرائیں نہیں آپ. میں آخری بات جو کرنے لگا سر ریلوے کے حوالے سے. ریلوے کے بڑے ایشوز ہیں سر. یہ تو میں نے ایک پیغام دینا تھا پوری قوم کو آنے والے وقت کا، اور اللہ تعالیٰ میری آنے والا وقت اچھا ہو، میری گفتگو والا نہ ہو کہ یہ جو میں چاہتا ہوں. میں چاہتا یہ ہوں کہ سرسبز پاکستان ہو، اس پہ پھلتے پھولتے ہم نظر آئیں. جس قوم سے بھی ہمارا تعلق ہو، قوم سے مراد جو ہماری شناخت ہے پنجابی، پٹھان، پختون یا بلوچ، اس حوالے سے. لیکن یہ میسج اتنا سٹرونگ جانا چاہیے آپ کی طرف سے بھی کہ یہ اس میں کوئی ہم زیر زبر اوپر نیچے نہ کریں. باقی رہ گئی ہماری ذات آپ کے لیے حاضر ہے. آپ ہمیں جو مرضی کہیں، برا کہیں، اچھا کہیں، آپ کی مرضی، ہمیں ذرا سا برا نہیں لگے گا. اب آ جاتے سر ریلوے کے اوپر. ریلوے والا ایشو جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ ریلوے کس حالت میں کھڑی ہے. اور میں کوئی بھی ابھی جب سے مجھے 10-12 دن ہوئے چارج لیوں، میں نے میری کوئی گفتگو میں آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ جناب میں نے 10 دن کے اندر کوئی ٹرین کا نام تبدیل کر کے تو میں اس ٹرین کو چلانے کے لیے افتتاح کرنے کے لیے چلا جاؤں. میں پریزنٹیشن لے رہا ہوں، میں نے آپ سمجھ کے ساری باتیں نہ میں نے کہنا جی ML1 کان سن میرے بھی پک گئے ہیں سنتے سنتے. ML1 جب میں یہاں آیا تو ML1 کا نام و نشان نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے CO صاحب کی موجودگی میں اور ان کے ساتھ جو پریزنٹیشن اسلام آباد میں بھی دیتے رہے ہیں، آج بھی صبح سے دے رہے ہیں، اور آپ کی اس گفتگو کے بعد اور انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے ان سے باتیں سیکھیں. لیکن 3-4 چیزیں جو ایگزسٹ کرتی ہیں اس کے اوپر میں نے انہیں کہا کہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اس میں پنچویلٹی ہے کہ بھی خواجہ سعد رفیق صاحب ہمارے بھائی دوست یہاں موجود تھے. ٹرینیں ٹائم پہ چلتی تھی، ٹریک تو وہی تھا، ٹریک تو تبدیل نہیں ہوا. تو ٹریک وہی تھا، ٹیمیں اپنا جو ٹرینیں تھی ٹائم پہ چلتی تھی، کلیننس تھی اور شفافیت تھی، یہ ساری چیزیں تھیں. لیکن یہ 3-4 چیزوں کے اوپر میں نے انہیں کہا کہ کوئی کمپرومائز نہیں. ایک کلیننس کے اوپر، ایک پنچویلٹی کے اوپر، ایک آپ کا جو سیفٹی ہے. سیفٹی کے حوالے سے یہ ہے کہ ہماری ایک بھی اسکینر مشین جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. سب اسکینر مشینیں، دنیا کا کون سا ملک ہے جہاں پہ آپ بھی کہیں گئے ہوں گے، ہم بھی جاتے ہیں، چھوٹا سا بیگ بھی آپ کے ہاتھ میں ہو تو وہ بھی اسکینر سے گزرنا ہے. لگیج تو گزرتا ہی گزرتا ہے، لیکن آپ بھی جب گزر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کوٹ شوٹ بھی اتارنا پڑتا ہے. تو وہ کہاں سے گزارے گی؟ آپ اسکینر سے گزاریں گے. ایک بھی اسکینر ہمارے پاس نہیں. اچھا، ریلوے پولیس کی یہ حالت ہے کہ وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو ان کے پاس نفری نہیں ہے، دوسرا ان کے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے. تو آپ سیفٹی کی توقع کس سے کر رہے ہوں گے؟ اس کے اوپر آج مکمل ایک بریفنگ ہوئی ہے. میں نے جیسے پہلے کہا کہ IG ریلوے جو ہے وہ ایک اچھا بندہ میسر ہمیں آیا ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ 1 سال آپ کا رہ گیا ہے اور 1 سال میں وہی پرفارمنس جو آپ نے فلاں جگہ پہ دی ہے وہ پرفارمنس پاکستان ریلوے کو کھڑا کرنے میں دیں. ہماری طرف سے آپ کو سپورٹ ملے گی، انٹرفیئرنس نہیں ملے گی آپ کو کسی جگہ کے اوپر. اس کے ساتھ مکینیکل ایشوز جو تو مکینیکل ٹریک کی وجہ سے ہیں وہ تو ایک علیحدہ بات ہے. لیکن جیسے ابھی میں نے ان کو کہا کہ اسلام آباد کے اندر ایک ٹرین جو ہے ابھی عوام ایکسپریس تھی، 3 دن پہلے وہ پٹری سے اتر گئی. میں نے کہا جی اس کا کس ٹریک سے کیا تعلق ہے؟ اس کا ٹریک سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ مکینیکل ایشو تھا. اس پر انہوں نے ایک بندہ سسپینڈ کیا. لیکن میں نے کہا یہ سسپینشن یہ نہیں ہے کہ آج آپ نے سسپینڈ کیا 10 دن بعد اس کو دوبارہ بحال کرتے. جو ان کے اسٹیشنز ہیں ان کی اپ گریڈیشن ہے جی، اور اس کو بھی ہم انشاءاللہ دیکھ رہے ہیں. اور پوری سیفٹی کے ایشوز کو کیمراز پورے ہمارے جتنے اسٹیشن ہیں ان کے اوپر کیمراز لگانے کی بات ہو رہی ہے، اسکینر لگانے کی بات ہو رہی ہے، پولیس کی اپ گریڈیشن کرنے کی بات ہو رہی ہے. اور ساتھ پھر ہم صرف کارگو کی اپ گریڈیشن. ابھی جو PM صاحب پچھلے وزیر اعظم پاکستان جو شہباز شریف صاحب 6 دن سے، کیونکہ میں بھی اس کمیٹی میں ہوں، کل بھی ہم وہ میٹنگ لے کے آئے تھے، ٹریڈر سے مل رہے ہیں. انجمن تاجران کو بلایا، سارے پاکستان کے انجمن تاجران، فیڈریشن والوں کو بلایا ہے،
اپنا اس طرح چیمبر والوں کو، فیڈریشن والوں کو، انجمن تاجران، سارے لوگوں کو بلا کے انہوں نے بات کی. اس میں سب سے زیادہ جو ڈیمانڈ ریلوے کی طرف سے آئی، ریلوے کی لیے آئی، وہ یہ تھی کہ ہمیں کارگو کے حوالے سے ہمیں سستا کارگو چاہیے. تو سستا کارگو کے حوالے سے وہ کہتے ہیں ٹرین سے زیادہ ہمیں کارگو کوئی، یعنی ہمیں اس کے اندر ہمارے پاس وینز نہیں تھی. اور وینز کے لیے میں نے سی او صاحب کو کہا ہے، میں جو 6-7 دن میں ان کو دیکھا ہے، یہ کمپیٹنٹ آدمی ہے، مجھے امید ہے ڈوئر ہے، مجھے امید ہے کہ جس طرح پیسنجر ٹرین میں ریونیو بڑھا ہے، اس طرح کارگو ٹرین کے اندر جو ہے وہ ریونیو کو لے کے آئیں، کوئی پسند ناپسند نہ دیکھیں اور فیصلے کرتے جائیں اور آگے بڑھتے جائیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ فیصلے کریں گے، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا، ان کے پیچھے کھڑا ہوں گا، اور باقی بھی جو سٹاف ہے ان کے ساتھ بھی ہماری یہی گفتگو ہوئی ہے. تو ہم اس کو بہتری ML1 کے حوالے سے UAE والے بھی اب ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں، لیکن کچھ پرپوزلز ایسی بھی آئی ہیں جو ہم خود بھی کر سکتے ہیں پورشن میں. اگر ہم نے شروع میں کچھ پورشن خود بھی کیے ہوتے تو آج ML1 سے مراد پشاور سے اپنا کراچی سے پشاور کا ٹریک ہے. لیکن ابھی مجھے جو بتایا گیا کہ برانچز جو ہیں جیسے سیالکوٹ ہے، نارووال ہے، وہ بھی سارے کے سارا ٹریک فارغ ہو چکا ہوا ہے. تو اس کو بھی ہم تھوڑا تھوڑا کر رہے ہوتے تو آج کہاں پہنچ چکے ہوتے. تو میری کوشش ہوگی کہ اگر کوئی آئے نہ آئے تو ہم نے تو اپنے طور کے اوپر اس میں کچھ اضافہ کرتے جائیں. مجھے وزیر اعظم پاکستان سے بہت امید ہے، جس طرح وہ میرے ساتھ ہمیشہ راولپنڈی کی تعمیر و ترقی میں کھڑے رہے. بڑے بڑے پروجیکٹ ہم نے کیے ہیں. ہم نے میٹرو بنائی ہے، ہم نے راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی بنایا ہے، راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورالوجی بنایا ہے. ہم نے اسلام آباد کی میٹروز میں 16 مہینے اسٹیئرنگ کمیٹی کا چیئرمین رہا آن ڈیولپمنٹ CDA کا. وہاں پہ ہم نے الیکٹرک بسز چلائی ہیں، 160 الیکٹرک بسز چل رہی ہیں وہاں پہ. بریجز بنے، انڈر پاسز بنے ہیں. جیسے ابھی ریسنٹلی جو انڈر پاس بنایا نقوی صاحب نے 2، ایک انہوں نے بنایا سرینا والا 72 ڈیز میں، ایک ہم نے بنایا 82 ڈیز میں. انڈر پاس ہے اور اوور ہیڈ برج ہے جو F8 میں بنایا ہے. تو ہم اس طریقے سے کام کرنے کی کوشش کریں گے. چیلنجنگ ہے، بہت بڑا کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، لیکن اللہ نے ہمیشہ ہماری مدد کی ہے. نیک نیت کے ساتھ ہم چلیں گے انشاءاللہ. پورا ٹیم ورک ہم اپنے لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں گے انشاءاللہ. اللہ ہماری مدد کرے گا.